معاذ بن جبل کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن جب ہم چل رہے تھے تو میں آپ کے قریب ہو گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے. بھائی جنت کا شوق ہے نا, اور جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا تو انہیں بڑی عظیم بات پوچھی, گریٹ کوسچن, اور جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے. تو جنت میں پہنچانے والا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اب نماز میں آپ دیکھیے کیا ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, دعا ہے, تو یہ سب کچھ کس سے کرے انسان؟ صرف اور صرف اللہ سے. اور نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے. لیکن یاد رکھیے کہ جو قیامت قریب آتی جائے گی ان چیزوں کے اندر بھی کمی آ جائے گی, حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو پورا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا. ابن ماجہ کی روایت ہے حذیفہ بن یمان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا. آپ نے دیکھو گا نا, کبھی آپ نے پہلے ہوتا تھا کہ چادروں وغیرہ پر, بیڈ شیٹس پر لوگ اپنے ہاتھ سے کڑھائی کر کے یا مشینی کڑھائی سے بیڈ سپریڈ وغیرہ بچھاتے. پھر یہ جو پرانا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ دھاگے ادھڑنے لگتے ہیں, پھول مٹنے لگتے ہیں, یہ پینٹ ہوتا ہے, کلر فیڈ ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طرح اسلام کی جو خوبصورت چادر ہے اس کے جو نقش و نگار ہیں وہ دھیمے پڑنے لگیں گے, مٹنا شروع ہو جائیں گے, حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز, روزہ, قربانی اور صدقہ کس کو کہتے ہیں. یہ حال ہو جائے گا لوگوں کا, تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوں گے. ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا, اس کے الفاظ ختم, اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین بچیں گی, بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین, وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں. بس صرف ان کے پاس یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں. اور ایسی جہالت کا بھی دور آنے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماحول, ایسے گھر, ایسے لوگوں کے بیچ میں پیدا کیا کہ جنہیں یہ ساری باتیں معلوم ہے اور ان کو سیکھ رہے. تو ان میں سے ایک ایک کی تفصیل کو خوب جانیے کہ شہادتین کے تقاضے کیا ہیں, نماز کا طریقہ کیا ہے, اس کے واجبات کیا ہیں, ارکان کیا ہیں, اور مکملات کیا ہیں. مکملات کا مطلب وہ کون سی چیزیں, وہ کون سی شرائط ہیں جن سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے. اگر وہ پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, جیسے وضو وغیرہ, طہارت ہے, پاکیزگی ہے, قبلے کا رخ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا صحیح پروننسیشن ہے, پھر خشوع و خضوع, وقت کی پابندی ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس جس وقت دل چاہا جیسا تیسا وضو کیا, جیسی تیسی نماز پڑھی, بات ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ وقت آئے اور ہماری جنریشنز کی زندگی میں کہ جس میں وہ کلمے کے سوا انہیں کچھ یاد نہ. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ علاقوں میں ایسے حالات گزر بھی چکے ہیں کہ جہاں قرآن کو عربی میں لکھنا بالکل منع کر دیا گیا. میں خود ایسی خواتین سے ملی ہوں. گلاسکو سے میں ٹرکی گئی تھی پی ایچ ڈی کے دوران, مجھے اسٹڈیز کے سلسلے میں یونیورسٹی نے بھیجا تھا, میرا اسٹڈی ٹور تھا. تو اس میں ترکی میں ہم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر ہے ایک جگہ پر, انہوں نے قسطنطنیہ کی طرف جہاد کیا تھا, وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو پھر انہیں کو وہیں دفن کیا گیا تھا. بہرحال وہاں پر ہمارا جانا ہوا تو کچھ خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, تو ان سے بات چیت ہوئی. تو میرے پاس شاید دعاؤں کی کتاب تھی, تو انہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا تھا. تو ان کے پاس ٹرکش میں لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں عربی میں قرآن نہیں آتا پڑھنا, کیونکہ جب کمال اتاترک کا وقت تھا تو بالکل عربک پرنٹنگ بند کر دی گئی تھی. اس کا پڑھنا لکھنا اور اسی طرح باقی چیزیں بھی, اذان کی آواز باہر نہیں آتی تھی. اور بہت سی مسجدیں جو تھی وہ باقاعدہ میوزیم بنا دی گئی. خود مجھے اس آیا صوفیہ میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جس کے باہر مسجد کی طرح کے مینار ہیں, لیکن اندر وہ واپس میوزیم بنا دی گئی اور بڑی بڑی تصویریں وغیرہ لگی ہوئی. یہ 88 کی بات ہے, اب تو ریسنٹلی نہ میرا جانا ہوا نہ مجھے معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں. لیکن اس وقت وہ بوڑھی بوڑھی خواتین تھی جن سے میری ملاقات ہوئی, اور ان کو واقعی لا الہ الا اللہ کے سوا اور نماز کے چند الفاظ کے سوا عربی میں کچھ بھی نہیں آتا تھا. اسی طرح جو رشیا میں جو علاقے مسلمان سٹیٹس تھیں, اور جب رشین انقلاب آیا اور
سوشلسٹ رجیم آئی تو اس کے بعد لوگ تہہ خانوں میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے اور خود اپنے ہی رشتہ داروں سے بعض اوقات چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے تھے. اور کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس اب بھی جب یہ اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے اندر اسلام کا دین کا کیا حال ہے, تو یہ بتاتے ہیں کہ بڑی بوڑھیوں کو تو پھر بھی کچھ کلمہ وغیرہ اور کچھ چیزیں پتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنی تھی. ینگر جنریشن کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. لیکن الحمدللہ بہت سی ایسی تبلیغی جماعتیں اور ایسے لوگ جاتے ہیں اور جا کے سکھا بھی رہے ہیں. کچھ وہاں سے اسٹوڈینٹس مختلف اسلامک یونیورسٹیز وغیرہ میں جا رہے ہیں, اس مسلم اداروں میں جا رہے ہیں کہ جن کو سیکھنے کا موقع ملے. ہمارے پاس بھی پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ تھی الوداع میں, تو اس کے پیرنٹس بھی بائی نیم مسلمان تھے لیکن ایک بھی چیز اسلام والی نہیں تھی. تو یہ لڑکی کسی میوزیم میں گئی اور وہاں اس نے قرآن کو دیکھا عربی میں, اس کو بہت اچھا لگا. بہرحال آہستہ آہستہ اس نے ریسرچ کی, مسلمان پراپر ہوئی, پھر پاکستان میں آئی, وہاں سے ہمارے پاس آئی, پھر وہاں اس نے الف بے سے قرآن مجید پڑھنا سیکھا اور پھر اس کا ترجمہ سارا یاد کیا. پھر اس کے بعد اس کو سورۃ یاسین کا کچھ حصہ حفظ بھی کیا. پھر اس نے اپنی زبان میں سورۃ البقرہ کی ٹرانسلیشن کی اور اپنے والدین سے بھی بات چیت کرتی. تو یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی جنریشن تھی اور جن کو کچھ پتہ نہیں اسلام کا. تو پارشلی تو ایسا ہوا ہے علاقوں میں, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آن دا ہول یہ سب قصہ پھر دوہرا دیا جائے گا. اس لیے ہم لوگ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا ہے. یو آر ویری رائٹ, آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں. میرے پاس بھی مانسیرا کی ایک بچی ہے, تو میں جب نہیں ہوتی تو وہ پھر اپنے علاقے میں واپس چلی جاتی. تو پچھلے دنوں میں جب اپنے ٹریولنگ سے واپس گئی تو میں نے پوچھا تمہارے دن کیسے گزرے, تو کہنے لگی کہ میں جب اپنے گاؤں میں واپس گئی ہوں تو میں نے آس پاس کے علاقے کے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو میں نے پوچھا, 7 سال 10 سال کے بچے جو نہ اسکول جاتے ہیں نہ کسی مسجد, کہیں بھی نہیں, اور وہ مسلمانوں کے بچے ہیں. کہتی میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو, تو کہنے لگے مسلمان ہیں. میں نے کہا اچھا کلمہ سناؤ. کہتی کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا, نماز نہیں آتی تھی, قرآن نہیں آتا تھا. تو مجھے اس قدر پریشانی ہوئی کہ یہ ساری پود جب اس جہالت کے ساتھ اٹھے گی تو وہ کس قسم کے اسلام پر ہوگی, اور پھر وہ بڑے ہو کر کیا کرے گی جب ان کے پاس نہ روزگار ہوگا نہ کچھ اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں انہی چیزوں کا تو نتیجہ ہے, اسی جہالت کا, کہ اسلام کے نام پر وہ کام کیے جا رہے ہیں جو اسلام نہیں سکھاتا, تو اسلام کو بھی ایک طرح سے بدنام کرے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جو اس طرح کے پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ جہاں بھی, ضروری نہیں کہ کسی ایک ملک میں دوسرے, جہاں اللہ توفیق دے, جہاں موقع ملے, ہمیں سے ہر ایک کی فرض بنتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا اپنی زندگی میں کام کریں, کیونکہ سب سے بہترین کام علم کا سکھانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی, اقرا پڑھو, اور اہل علم کا ذکر جیسے میں نے ابھی کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ ذکر کیا ان کا, والراسخون فی العلم. ایسے بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ مسلمانوں کی اولاد لیکن ان کو بیسکس نہیں پتا, نماز کے اوقات نہیں پتا, نماز کی شرائط نہیں پتا, وضو کا طریقہ نہیں پتا, تیمم نہیں پتا. ابھی ہماری کچھ ٹیمز ہاسپٹل میں جانا شروع ہوئی ہیں, تو ہم نے ان کو ہوم ورک دیا تھا کہ جا کے وہ مریضوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں کہ تیمم کر سکتے ہیں. تو ان کو نہیں پتا کہ تیمم کیا ہوتا ہے, لوگوں کو جرابوں کے مسئلے کا نہیں پتا, لہٰذا وہ کہتے ہیں وضو نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھے. بہت سے لوگ صرف اس شرم و حیا میں کہ انہیں طریقہ نہیں آتا وضو کا یا نماز کا, تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے. یعنی کچھ لوگ گھروں میں پھر بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں, تو کسی مجلس میں تو نہیں پڑھتے. اس کی صرف ایک وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایروگینس سے نہیں پڑھتے, وہ شرم کے مارے نہیں پڑھ رہے ہوتے کیونکہ انہیں پڑھنی نہیں آتی نماز, وہ ڈر کے مارے کہ لوگ کہیں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ اتنی خیر ہے ان کے اندر, صرف بتانے کی دیر. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اپنے طور پر جو بھی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے, یعنی کہ علم کی یا جو بھی, تو ضرور آگے سے آگے پہنچائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اب اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور واقعی بہترین ہے, تو ہمیں حرص لگ جائے کہ ہم کیوں نہ کریں یہ کام. کرنے کے لیے بس صرف محنت چاہیے ہوتی ہے, اور تھوڑی اپنے وہ نفس کے خلاف بعض اوقات جہاد ہوتا ہے, بعض اوقات جسم کے اگینسٹ ہوتا ہے, بعض اوقات کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں. تو ان سب کے اندر سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا, کہتے ہیں نا مضبوطی سے پکڑنا, اور وہ جو ڈاڑے ہیں ان سے پکڑ کے رکھنا کہ بس یہ نہ چھوٹے چاہے دنیا چھوٹ جائے مجھ سے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس چیز میں
ٹیسٹ کرتے ہیں جو آپ کے پاس بطور نعمت ہوتی ہے کہ اب کیا کرتے ہو. سرا سے بھی اور درا سے بھی. کبھی نعمتیں زیادہ دے کے، آرام زیادہ دے کر تو بندہ اس میں بھی سلپ ہو جاتا ہے، اور کبھی تکلیف دے کر کہ اب کیا کرتے ہو. تو اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی ایسا وقت ہے، اس سے پہلے کہ کوئی ہماری اولادوں میں سے اس قسم کی مشکل میں پڑے، ہم اپنے طور پر میکسیمم ایفرٹ لگا لیں